جس کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، اس کو پالا پوشا، جوان کیا، پڑھایا، اس کی نوکری ہو گئی، شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچے ہو گئے۔ کہا بابا میری نوکری شہر کے اندر ہے، میری بیوی کہتی ہے شہر کے اندر چلیں، وہاں اولاد کو پڑھائیں گے، ہم شہر جانا چاہتے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا ہم نے اسی چک کے اندر، دیہات کے اندر رہ کے تجھے پڑھایا، تیری نوکری ہو گئی، اللہ نے خوبصورت بیوی عطا فرما دی، تیری اولاد ہے، تیرے بیٹوں کو بھی اللہ پڑھائے گا، ہمارا اللہ کے سوا کون ہے، ایک تو بیٹا ہے۔ اس کو بات سمجھ میں نہ آئی، بیوی کی محبت کا پردہ اس کے آنکھوں پر ایسا پڑا، ماں باپ کو اسی اکیلے چک میں چھوڑا، شہر کا رخ کیا۔ شہر چند دن گزرے، کمپنی نے اس کا تبادلہ کیا، سعودی عرب ریاض کے اندر یہ آدمی پہنچ گیا۔ جب ریاض کے اندر پہنچا، اب یہ آدمی کو 1 سال ہو گیا، نوجوان کو 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 12 سال بیت گئے۔ ایک مرتبہ ماں باپ کو اس نے چٹھی نہیں لکھی، ماں باپ کو ایک مرتبہ فون نہیں کیا، ماں باپ کی ایک مرتبہ بھی خیر خبر نہیں کی۔ 12 سال کے بعد بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، حج کا موسم تھا، اللہ والے کی ملاقات ہو گئی۔ اللہ والے نے پوچھا بیٹا پریشان لگ رہے ہو؟ کہا ہاں جی بہت پریشان ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، طواف کرتا ہوں، نوکری بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن دل پریشان ہے۔ کہا بیٹا لگتا ہے تو نے اللہ کی مخلوق کا دل دکھایا ہے۔ جو آدمی کسی اللہ کی مخلوق کا دل دکھاتا ہے وہ بندہ کبھی سکھی نہیں ہو سکتا، کبھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کہا اور تو کوئی یاد نہیں؟ 12 سال ہو گئے، ماں باپ کی کوئی خبر نہیں، ماں باپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا بیٹا ماں باپ کے قدموں میں جنت تھی، تو بیت اللہ میں جنت کو تلاش کر رہا ہے، جا ماں باپ کو منا لے، انہی کے ہاتھ میں اللہ نے تیری جنت رکھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی، وہاں سے ٹکٹ کرائی، ایئرپورٹ سے بس پہ بیٹھا، اپنے چک کے اندر گیا، رکشے کے اوپر بیٹھا، بستی کے اندر پہنچا۔ اب یہ آدمی جا رہا ہے، 12 سال کے بعد ذہن میں 100 طرح کے خیالات ہیں، پتہ نہیں ماں باپ زندہ ہوں گے، پتہ نہیں ماں باپ مر گئے ہوں گے۔ چلتے چلتے ایک بابے سے ملاقات ہو گئی۔ کہا بابا جی فلاں نام کا ایک آدمی تھا، فلاں نام کی ایک عورت تھی، کہا اسی کا پوچھ رہے ہو جن بدبختوں کی اولاد چھوڑ کے گئی، 12 سال تک واپس نہیں آئی، اس کے دل پہ جیسے خنجر چلتے ہیں، خنجر چلے۔ کہا انہی کا پوچھ رہا ہوں۔ کہا بیٹھ بتاتا ہوں، کہانی بڑی دکھ بری ہے۔ جب ان کی اولاد چھوڑ کے گئی، ایسا ایسا بیچاروں کو غربت نے آ کر گھیر لیا، غربت نے گھروں میں ڈیرے ڈال دیے۔ پھر اس بابے کو، اس بی بی کو میں نے در در پہ بھیک مانگتے دیکھا، کسی کو ترس آتا تھا وہ بھیک دیتا تھا، کوئی یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیتا تھا اگر تم اچھے ہوتے تمہیں اپنی اولادیں چھوڑ کے جاتی، وہ بیچارے آنسو بہاتے چلے جاتے۔ کہا بابا جی آگے بتاؤ۔ کہا جلدی نہ کر۔ پھر غربت کی وجہ سے ان کا جو باپ تھا اس بچے کا وہ بیمار ہو گیا۔ بھلا ہو اس بی بی کا جو در در کے برتن مانجتی تھی، جھاڑو پوچھے کرتی تھی، پھر پیسے کما کے اپنے خاوند کی دوائی دارو لیتی تھی، خدمت کرتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا؟ پھر وہ بابا اس کا بچہ کرتے کرتے، بیٹا بیٹا کرتے کرتے دم توڑ گیا۔ پھر ہم نے مسجد میں اعلان کیا، کہا 5-5 روپے چندہ جمع کراؤ، ایک لاوارث بندے کا کفن خریدنا ہے۔ پھر اس بد نصیب کا ہم نے 5-5 روپے جمع کر کے کفن خریدا تھا۔ اب مجھے بتاؤ اس نوجوان پہ کیا گزری ہوگی؟ 12 سال بعد لاکھوں کا مالک آیا، باپ 5-5 روپے کے چندے سے کفن لے کے گیا۔ کہا تو اس میں یہ بتائیں کہ اس کی پھر گھر والی کا کیا ہوا؟ کہا بیٹا 2 جانوروں میں سے ایک جانور مر جائے، دوسرا جانور تو ویسے مر جاتا ہے۔ 2 درخت ہو، ایک درخت کو تم کاٹ دو، دوسرا درخت تو ویسے سوکھ جاتا ہے۔ ماں باپ کو ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ جب بابا گیا تو بی بی بیچاری بیمار ہو گئی، آنکھوں سے نبینا ہو گئی، ایک جھوپڑی ہے وہاں پڑی رہتی ہے، کسی کو ترس آئے تو 3 بار روٹی پہنچاتے ہیں، ورنہ 3 دن بھی کبھی بھوکی پڑی رہتی ہے، وہاں پڑی ہوگی، دیکھنا ہے تو دیکھ کے آ جاؤ۔ وہ بیٹا وہ لاکھوں کا مالک ریاض کا سفر کرتا ہوا، 12 حج پڑے ہوئے، یہ جا رہا ہے، رو رہا ہے، پتہ نہیں ماں کتنا بد دعائیں دے گی کہ اب تجھے ہماری یاد آئی۔ یہ گیا جھوپڑی کا دروازہ کھولا، اس نے ابھی بات نہیں کی، قدم اندر رکھے، وہ ماں بیچاری اس طرح کی بولتی تھی جو اس نے کہا جت پیر ہوئی اتنی خیر ہوئی، شالا بڑھڑے جند جیویں تے بڑھڑا تھیویں، وہ شالا چڑی کمان ہوئی، آگئی شالا بچے سمیت جیویں پیا۔ جو اس کو دعائیں آتی تھی ماں نے اپنی لین لگا دی دعاؤں کی۔ یہ جا کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہا ہے۔ کہا اماں ساری زندگی تیری خبر نہیں کی، 12 سال تک تم بھوک پیاس میں پڑے رہے، ابا فوت ہو گیا، تو اس حالت کے اندر
اب بھی دعائیں کرتی ہے۔ کہا میرے بیٹے کبھی ماں باپ بھی بد دعا دیا کرتے ہیں، میں تو ہر روز یہی دعا کرتی تھی، اللہ جیتے جی اپنے بیٹے کی صورت دکھا دے۔ آج دعا کر رہی تھی، اللہ صورت نہیں دکھاتا تو کم سے کم اس کی آواز ہی سنا دے۔ اب نبینا ہوں، تیری آواز سن لی ہے، اب میں چین سے مر سکوں گی۔ اور ماں اسی طرح دم توڑ گئی۔ نوجوانوں، عزیزوں، دبئی کے درہم کما کے خوش ہونے والوں، سعودی کے ریال پہ خوش ہونے والوں اور ڈالروں کی خوشبو کے اندر مگن ہونے والوں، کیا فائدہ تیرے ان پیسوں کا؟ ماں باپ تیری خدمت کے بغیر یہاں پر مر گئے، تو پیسے کماتا رہا، تیرے پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ نوجوان کندھا دے کے جا رہا تھا، کہہ رہا تھا لوگوں ماں باپ کی جیتے جی قدر کرو، جیتے جی ماں باپ کے لیے 1 کلو سیب کے پیسے نہیں، مرنے کے بعد ٹوکریاں سیب کی تو مولوی کے سامنے رکھتے ہو، تو جیتے جی ماں باپ کے سامنے ماں باپ کے لیے 1 نیا سوٹ خریدنے کی توفیق نہیں، مرنے کے بعد مولوی کو نئے سوٹ پہناتے ہو۔ اور جیتے جی ماں باپ کی قدر کر لو، یہاں سے بڑھ کر کوئی اور نام کیا ہوگا؟ اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا؟ اور جس کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟